اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انشٹ ایجپٹ کے زمانے کے لوگ ہم لوگوں سے بھی زیادہ ایڈوانس سوچتے تھے۔ انہوں نے بغیر کسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے کام کیے جن کو شاید ہم انسان نہیں کر پاتے۔ پیرامڈس جن کو دفن شدہ رازوں کا گھر بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ ان میں آج تک بہت سی چیزیں دریافت کر چکے ہیں، اور ایجپٹ میں ایسے 138 اونچے اور بڑے پیرامڈس موجود ہیں جنہوں نے آج تک آنے والے بڑے بڑے طوفان اور خطرناک ارتھکویک کا سامنا بھی کیا ہے، اور ایک پیرامڈس اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا پیرامڈس دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے، جس نے 13 ایکڑ کے ایریا کو گھیرا ہوا ہے، اور اس پیرامڈس کو بنانے کے لیے 3 لاکھ بڑے بڑے پتھر کا استعمال کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ پتھر اتنے بڑے ہیں جن کا وزن 50 ٹن تھا، جس سے اس پیرامڈ کے وزن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا وزن تقریباً 60 لاکھ ٹن کے برابر ہوگا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ اتنے اونچے اور بڑے پیرامڈس کو بنانے کا آخر مقصد کیا تھا، اور تب لوگوں کے پاس کوئی ایڈوانس ٹول بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو پھر ان پیرامڈس کے ہر ایک پتھر کو لیول سے کیسے لگایا گیا، اور آخر 50 ٹن وزنی پتھروں کو بغیر کسی مشین کے ذریعے اوپر کیسے لے جایا گیا؟ انہی چیزوں کو جاننے کے لیے آج کے آرکیولوجسٹ کئی سالوں سے اس چیز کے بارے میں پتہ لگا رہے ہیں، اور ان کے نالج کے مطابق پیرامڈس کو بنانے کے لیے کئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، جن میں چیلنج 1 پہ انہیں ایک ایسی زمین چاہیے تھی جو لاکھوں ٹن کا وزن اٹھا سکے اور ایک لیول میں ہو۔ اس کے بعد پولر سٹار، یعنی وہ سٹار جن کی مدد سے ارتھ کے بول کا پتہ چلتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈس کی چاروں سائڈز کو مارک کیا گیا، اور بغیر کسی ایڈوانس لیول کے اس ٹیکنیک سے پیرامڈس کے لیول کو سیٹ کیا گیا، وہ بھی 0 مسٹیک کے ساتھ۔ اور سیکنڈ ٹاسک یہ تھا کہ انہیں زمین کے لیول کو چیک کرنا تھا۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی جگہ کا لیول ٹھیک نہ ہوتا تو ان پتھروں کا کھڑا ہو پانا مشکل تھا۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اس جگہ کا لیول کو چیک کرنے کے لیے پیرامڈس کے چاروں طرف جگہ کو تھوڑا تھوڑا کھود کر گڈھا بنایا ہوگا، اور اس میں پانی کو ڈال کر چاروں طرف سے پانی کی لیول کو میچ کیا گیا ہوگا، اور جس جگہ سے زمین اوپر یا نیچے ہوتی اس کو چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے ایک لیول میں کیا گیا ہوگا۔ اور یہاں کچھ آرکیولوجسٹ کا یہ بھی ماننا تھا کہ زمین کے لیول کو چیک کرنے کے لیے شاید اس ٹول کا یوز کیا گیا ہوگا، اس کے دونوں طرف لکڑی اور بیچ میں رسی کی مدد سے ایک پتھر کو لٹکایا ہوگا جس سے زمین کے لیول کو چیک کیا جاتا تھا۔ جب ڈائریکشن مارک زمین کے لیول کا کام کمپلیٹ ہو گیا تو باری تھی ان پیرامڈس پر کنسٹرکشن کے کام کو سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے بڑے بڑے 50 ٹن کے پتھروں کو کاٹ کر رائٹ اینگل یا اسکوائر شیپ دینی تھی، وہ بھی صرف ایک چھینی کی مدد سے۔ سننے میں تو یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ایک اور بات جن کے بارے میں تب کے لوگ جانتے تھے، کوپر سے بنی چھینی سے پتھروں کو نہیں کاٹا جا سکتا، کیونکہ کوپر نازک ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے کوپر میں ایک آرسینک نامی کیمیکل ایڈ کیا جس سے یہ مضبوط ہو سکے اور پتھروں کو کاٹا جا سکے۔ پھر اس چھینی کی مدد سے کئی لوگ مل کر پتھروں کو کئی گھنٹوں لگا کر کاٹ کر ایک شیپ میں لاتے تھے، اور یہ پتھر کوئی نارمل پتھر نہیں تھا بلکہ اسے لائم سٹون کہا جاتا تھا، اور اس خاص قسم کے پتھر کی کٹائی گیزا سے 250 کلومیٹر دور ٹورا شہر میں ہو رہی تھی۔ اس پتھر کا وزن 50 ٹن یعنی کہ 3 پیسنجر بس کے برابر تھا، اور ایسے 3 لاکھ پتھر ایک ہی پیرامڈس کو بنانے کے لیے چاہیے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اتنے وزنی پتھروں کو ٹورا سے گیزا تک کیسے لے جایا جائے، کیونکہ نہ ہی تو اس ٹائم میں کوئی ایڈوانس مشین تھی اور نہ ہی کوئی ایسا جانور تھا جو اتنے وزنی پتھر کو کھینچ کر لے جا سکے، تو پھر آخر اتنے وزنی پتھر کو گیزا تک کیسے لے جایا ہوگا؟ اس کام کو کرنے کے لیے کئی ورکر اور کشتیوں کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ دراصل تورا اور گیزا کے درمیان ایک ریور موجود تھا جس میں کشتیوں کے اوپر بڑے بڑے پتھروں کو لاد کر گیزا سائڈ تک لے جایا گیا ہوگا، اور ایکسپرٹس کے مطابق یہ پتھروں کو کشتیوں کے اوپر لوڈ اور ان لوڈ کرنے کا کام اتنا مشکل تھا کہ ایک وقت میں تقریباً 500 ورکر کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ اور اب ریسرچرز کو اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات جو انہیں ابھی بھی پریشان کر رہی تھی کہ اتنے بڑے پتھروں کو کاٹ کر گیزا پہنچانے کے بعد ان پتھروں کو پیرامڈس کی اتنی اونچائی تک کیسے لے جایا گیا ہوگا، اتنی اونچائی تک کیسے لے جایا گیا۔ اس بارے میں کچھ ریسرچر کا کہنا ہے کہ یا تو انہیں اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر لے جایا گیا ہوگا یا پھر زگ زیگ ٹریک کے ذریعے اوپر لے جایا ہوگا، لیکن یہ بھی صرف آج کے آرکیولوجسٹ کا اندازہ ہے۔ اس بات کی اصل سچائی آج بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ ان پتھروں کو اوپر لے جانے کے لیے کئی مزدوروں کی آرمی لگی ہوگی جو ان کو کھینچ کر اوپر لے جاتی تھی۔ ان پیرامڈس کے اندر کئی کمپارٹمنٹ، چھوٹی چھوٹی سرنگیں اور راستے بنائے گئے
لیکن ایک اور چیز جس نے ایکسپرٹ کو حیران کر دیا وہ یہ تھی کہ ان پیرامڈس کے اندر جن پتھروں کا استعمال کیا گیا وہ لائم سٹون نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر استعمال ہونے والے پتھر کا نام گرینائٹ تھا۔ یہ ایک ایسا پتھر ہے جو دنیا میں ڈائمنڈ کے بعد سب سے سخت پتھر مانا جاتا ہے۔ یہ پتھر اتنا سخت ہوتا ہے کہ آج کے ٹائم میں بھی بڑی بڑی کرین کی ہیلپ کے بغیر ان کو کاٹا نہیں جا سکتا، لیکن تب کے مشکل دور میں ان پتھروں کو کیسے کاٹا گیا ہوگا؟ کافی ایکسپرٹس مل کر اس چیز پر ریسرچ کر رہے تھے، لیکن کافی ٹائم بعد اس کا جواب بھی مل گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 4500 سال پہلے ایجپٹ میں کام کرنے والے ورکر ان کو ایک ایسی آری سے کاٹتے تھے جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ اس کو کاٹنے کے لیے پتھر کے اوپر سے دونوں طرف سے زور دے کر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں ریت اور چھوٹے چھوٹے بجرے کے پیسز ڈالے جاتے تھے، لیکن اس طریقے سے بھی اس پتھر کو کاٹنے میں کئی مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔